بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب الفرائض ہے۔ وراثت جو ہے نا، وراثت جو علم میراث ہے، حصوں کے ورثاء کے حصوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں احادیث کی روشنی میں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اب جو علم میراث ہے، جو آپ نے پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، جو کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے، تحریر کیا ہوا ہے، وہ بیسیکلی قرآن مجید کی جو آیات ہیں سورہ نساء کی، وہاں سے، اور پھر احادیث، ٹھیک ہے، وہاں سے، اور پھر اس میں اتحادات کر کے جو نتیجہ نکلا ہے، جو آؤٹ کم ہے، جو رزلٹ ہے، اس کو انہوں نے لکھ دیے۔ اب یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ احادیث لے کر آئیں گے اور قرآن مجید کی آیات کی طرف اشارہ کر دیں گے اور بتا دیں گے بھی فلاں فلاں وارث ہے اور اس کا یہ حصہ ہے، اور وہ احادیث لے کر آئے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق ہیں۔ اور کچھ وراثت سے متعلقہ جو باتیں ہیں، جیسے کبھی آئیں گے آگے میں آپ کو وضاحت کر دوں گا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفرائض میں بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب الفرائض ہے۔ اب میں ساتھ ساتھ حاشیہ بھی پڑھ دیتا ہوں جہاں پہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے۔ ویسے تو ساری باتیں اچھی لکھی ہوئی ہیں حاشیہ میں، مطلب اہم باتیں، لیکن جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا قابل وضاحت زیادہ ہے، یا یہ کوئی عبارت مشکل ہے تو اس کو حل کیا ہوا ہے، تو میں سمجھا بھی دیتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب اس میں نمبر 5 حاشیہ لگایا ہوا ہے، کہتا ہے جمع الفریضہ، فریضہ کی جمع ہے، من الفرد و تقدیر، اس کا معنی ہوتا ہے مقدار مقرر کرنا۔ فرائض سے مراد انصباء المقدرۃ فی کتاب اللہ للوراثۃ، ورثاء کے کتاب اللہ میں جو مقررہ حصے ہیں وہ مراد ہیں، اور یہ 6 ہیں۔ آپ کو میں نے پڑھایا تھے، یاد ہے؟ نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس۔ نصف آدھا، ربع چوتھا، ثمن آٹھواں، ثلث تیسرا، ثلثان 2 تیسرے، سدس چھٹا۔ اب یہ وہی لکھے ہوئے ہیں، النصف و نصف و نصف نصف، آدھا اور اس کا آدھا اور اس کے آدھے کا آدھا، تو بھائی یہ نصف، ربع، ثمن ہے۔ آپ نصف ہے نا کہ 2 حصے کیے ہیں تو آدھا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے آدھے کے جو مطلب ہے 2 میں سے 1 ہے، اس کا آپ 2 حصے کریں گے تو پہلے کے بھی 2 حصے کریں گے تو یہ 4 حصے ہو جائیں گے، تو اس میں سے 1 چوتھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نصف لینے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ چیز کے 2 حصے کیے، اس کے آپ جب 2 حصے کر دیں گے، ایک چیز کے آپ نے 2 حصے کیے، 2 حصوں میں سے ایک کے آپ نے جب 2 حصے کریں گے تو دوسرے کے بھی آپ 2 کریں گے، تو یہ 4 ہو جائیں گے، تو اس میں سے اس کا نصف کا نصف چوتھا ہو جائے گا۔ جب آپ اس چوتھے کا آدھا کریں گے تو باقی سب کے بھی آپ کو آدھے آدھے کرنے پڑیں گے، تو یہ 8واں حصہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہی لکھے ہوئے ہیں، النصف و نصف و نصف نصف، وثلثان و نصف و نصف نصف، ٹھیک ہے۔ ثلثان اور اس کا نصف، ثلث اور اس کا نصف، سدس۔ بھائی ثلثان 2 تہائی ہوتا ہے نا، اور اس کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 1 تہائی، اور 1 تہائی تیسرا ہوتا ہے، تیسرے کا آدھا کریں گے تو یہ باقی سب کے بھی آدھے آدھے کریں گے، جب 3 کا تیسرے کا آدھا کریں گے تو یہ چھٹا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہو۔ باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، نیچے لکھا ہوا ایامرکم بالعدل، تمہیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، الآیتین، یہ اشارہ دے دیا کہ آپ جو بنیادی آیات ہیں وراثت کے حوالے سے وہ یہ ہیں، آپ ان کی اسٹڈی کر لیں۔ اور جو لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں عموماً وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کے آتے ہیں، اور پھر انہوں نے علم جو میراث ہے، جو فرائض ہے، وہ بھی پڑھی ہوتی ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کروں گا جامع انداز میں، اور اشارہ دے دوں گا میں۔ پھر بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ نے تو وراثت کے اوپر ویسے میں نے بڑے لیکچر دیے ہوئے پہلے بھی، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، اور مزید آگے بھی نئے چیزوں کو جو ہے نا وہ کمبائن کر کے میں نے بھی نئی چیزیں ایڈ کر کے جدید لا، جدید قانون جو ہے، اور جو قدیم ہے سب اور بھی اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ وہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جب بندہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا، چیزیں بندہ اسٹڈی کرتا ہے، مثلا ادھر حدیث میں پڑھ لیا، پھر کسی تفسیر میں وہ مسئلہ لکھا ادھر بھی پڑھ لیا، کسی شرح میں پڑھ لیا، کسی اہل علم کی گفتگو سن لی، تو ایسے انسان کا جو علم ہے وہ بڑھتا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے، عن محمد ابن المنقدری، یہ اوپر باب کی طرف باب قائم کر کے اشارہ کر دیا بنیادی آیات جو وراثت کی ان کی طرف، اور ان کا جو پس منظر ہے وہ نیچے بیان کر دیا، جو شان نزول ہے۔ جابر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے،
محمد المنقدر نے، وہ کہہ رہے تھے مریضوں میں بیمار ہو گیا، فعادنی رسول اللہ کے نبی نے میری تیمارداری کی، وہ ابو بکر اور ابو بکر نے، وہ ہما ماشیانی اور وہ دونوں چل کے آنے والے تھے، فاتانی اب پنکھا ذرا ایسا کر دیں جی، فاتانی اب میرے پاس آئے، وقد اغمی علیہ اور میں بے ہوش تھا، فتوضا رسول اللہ کے نبی نے وضو کیا، فصب علیہ وضوءہ اور مجھ پر اپنے وضو کا پانی ڈالا، مجھ پر اپنے وضو کا پانی ڈالا، وضوءہ، فافقت تو پھر مجھے ہوش آ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی، اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، کیف اقضی فی مالی، اپنے مال میں کیسے فیصلہ کروں، فلم یجیبنی بشیء، آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، حتی نازلت آیت المیراث، یہاں تک کہ میراث کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہاں پہ انہوں نے ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جابر بن عبداللہ کی بات ہے، اچھا بعض روایات میں انا نزلت فی سعد بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص کی بات ہے، کہتے ہیں ولا منافعۃ علی احتمال ان بعض نزل هذا وبعض فی ذاک، اب یہ دونوں کی تطبیق دے رہے ہیں نا کہ ادھر ہے جابر بن عبداللہ کا ذکر، بعد میں سعد بن ابی وقاص کا، تو اب کیا کرنا ہے، کیا ایک غلط ہے؟ کہتے ہیں اس میں کوئی منافعات نہیں ہے، یہ بھی امکان ہے، کچھ آیت اس کے بارے میں اور کچھ آیت جو ہے وہ یہ آیت کا بعض حصہ اس کے بارے میں نازل ہوا، او کان فی وقت واحد، یہ دونوں ایک ہی وقت میں مسئلے پیش آئے ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور اہم بات لکھی ہوئی ہے، ادھر حاشیے میں اشارہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتحاد کیوں نہیں کیا، فین قلت فی انہ ینتظر الوحی ولا یحکم بالاتحاد، کہ آپ وحی کا انتظار کرتے ہیں، آپ اتحاد کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، اگر تو یہ کہتا ہے تو میں کہوں گا لا یلزم من عدم اتحادی فی هذه المسألة عدم اتحادی مطلقا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اتحاد نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی اتحاد کرتے ہی نہیں تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو ادھر نہیں نا کیا، او کان یجتہد بعد الیاس عن الوحی، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتحاد کرتے تھے وہی سے مایوس ہونے کے بعد، اگر وہی نہ ہوتی تو پھر آپ اتحاد کرتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ او حیث کان ما یقیس علیہ، یا یہاں پہ کوئی چیز ہو جہاں پہ کوئی بندہ قیاس کر سکتا ہے، او لم یکن من المسائل التعبدیہ، یا پھر یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ مسائل تعبدیہ میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ اتحاد نہیں کرتے تھے۔ اور آگے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، وفیہ عادت المریض والمشی فیہا والتبرک بآثار صالحین وطہارۃ الماء المستعمل وظہور آثار برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث میں ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے، چل کے جانا چاہیے، نیک لوگوں کے آثار سے تبرک لینا جائز ہے، ماء مستعمل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، پیغمبر کے جو برکت کا اثر ہے وہ ادھر ظاہر ہو رہا ہے۔ چلیں، باب تعلیم الفرائض، فرائض حصوں کی تعلیم کا بیان، یعنی جو حصے ہیں جو قرآن مجید میں یا حدیث میں بیان ہے آگے وہ سکھانے چاہیے، تاکہ پراپرلی جو اگر کوئی بندہ مر جائے تو جائیداد کو تقسیم کیا جا سکے، کوئی جھگڑا نہ ہو، ادروائز جائیدادوں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں سول کورٹس، آپ جا کے دیکھیں جا کے، ٹھیک ہے، اور بھائی سول معاملات دیکھیں، جائیدادوں کے کتنے زیادہ پنگے پڑے ہوئے ہیں، بڑا ہیر پھیر ہوتا ہے، اور بڑے لوگ جائیدادوں کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں۔ پڑھیں، ہاں، عقبہ بن عامر نے کہا تعلموا قبل الظانین، یعنی الذین یتکلمون بالظن، تم سیکھو غمان کرنے والوں سے پہلے، یعنی وہ لوگ جو غمان کے ساتھ بات کرتے ہیں، مطلب یہ ہے آپ سیکھ لو پہلے اس سے کہ ایسا ہو کہ علم نہ آئے، اور پھر بندے جو ہیں وہ آپ غمان کے ساتھ یعنی تکے کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملے کو حل کریں، اور وہ کیا کہتے ہیں اندازے لگائیں، پراپرلی ان کے پاس نالج نہ ہو۔ چلیں، یہ لکھا ہوا قبل ظانین ای قبل اندراس العلم والعلماء، علم کے مٹ جانے سے پہلے اور علماء سے، وحدوث الذین لا یعلمون شیئا، اور پہلے سے کہ وہ لوگ آ جائیں جو کوئی جانتے نہیں، یتکلمون بمقتضی ظنونہم الفاسدہ، اور اپنے جو غلط گمان ہے، مطلب یہ کہ جس کے کوئی بیس نہیں ہے، بیس لیس، جو بے بنیاد ہیں، مطلب اس کے مطابق جو ہے نا وہ چیزوں کو لے رہے ہیں۔ پڑھیں، ایاکم والظن، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نے کہا زن سے بچو، زن سے بچو، ٹھیک ہے، فإن الظن اکذب الحدیث، جو گمان ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، ایسے خام خواہ، ٹھیک ہے،
آپ دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں ایسی خام کبھی اچھا یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں، بھائی ضروری ہے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ٹھیک ہے. اچھا، اور ٹو نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو، بغض نہ کرو، باہم بغض نہ کرو. ولا تدابروا، قطع تعلقی نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. چلیں الگ نبی کا قول لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے. مات رکھنا صدقۃ، جو کچھ ہم نے چھوڑا صدقہ. ڈیٹیل ڈسکشن میں نے اس پہ کی تھی، یہ حدیث پیچھے ہی تھی، یاد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا شیعوں اور سنیوں کا جو بیسک اختلاف ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ والی حدیث ہے اور یہ والا مسئلہ ہے. اب ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے یہ اس طرح، اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر نے حصہ نہیں دیا. اب وہ ان حدیثوں کو لیتے نہیں ہیں. یہ میں دوبارہ اشارہ کر رہا ہوں. آپ وہ حدیث جو جہاں پیچھے پڑھی میں نے آپ کو بتائی تھی کتاب المغازی میں، وہ اس کو نہیں لیتے نا، وہ ان کو نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اہل بیت کو نہ بتایا ہو اور آپ کی جو بیوی عائشہ ہے جس کا والد جو پراپرٹی دے نہیں رہا وہ حدیث بیان کر رہی ہے. وہ یہ چیز ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صادق امین ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ باقی تمام معاملات میں درست ہوں، اس میں وہ خیانت کریں یا ان کی خیانت کہیں اور ہو اور اموال میں انہوں نے خیانت کی ہو، یہ ظاہر ہو. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ اپنے گھر کے لیے نہیں لے رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا حصہ لے لو ضرورت کا، اور جو باقی بڑھے گا وہ معاشرے کے فائدے کے لیے وہ ہم استعمال کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پیغمبر کی جگہ پہ ہوں لہٰذا میرا حصہ میرا حق بنتا ہے، سارا جناب دانے میرے گھر جان گے، کھجوراں ساریاں میرے گھر جان گیا، ٹھیک ہے، یہ میں لوں گا. وہ تو یہ کیا ہی نہیں نہ رہے، وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. چلیں بہرحال ہم جو توجیحات کرتے ہیں آگے سے وہ جوابات دے دیتے ہیں، اور جو اعتراضات وہ کرتے ہیں ان کے جوابات ہم دے دیتے ہیں. جو ہم جواب دیتے ہیں وہ آگے اس کا جواب دے دیتے ہیں، جو وہ جواب دیتے ہیں اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. چلیں اور بتانا عائشہ نہ فاطمہ تب عباس آتا یا ابا بکر، فاطمہ اور عباس ابو بکر کے پاس ہے. یلتمسانی میراثہما، وہ دونوں اپنی میراث مانگ رہے تھے میرے رسول اللہ پیغمبر سے. وہما یومئذ یطلبان ارضیہما، اور وہ دونوں اس دن طلب کر رہے تھے اپنی زمین، من فدق ان فدق سے، وسام اور اپنا حصہ من خیبر خیبر سے. میں بتایا تھا نا جو فدق گاؤں تھا وہ بھائی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، خود ہی لڑائی نہیں کی تھی نا، تو وہ بطور مال فے کے، ٹھیک ہے، وہ مطلب پیغمبر کے پاس آ گیا. اور خیبر میں آپ نے جب آپ اس کو ڈیوائڈ کیا تو اس میں سے کچھ حصہ رکھا تھا، وہ والا جو حصہ ہے. وقال لهما ابو بکر نے ان سے کہا سمیعت رسول اللہ یقول، میں نے الگ نبی سنا فرما رہے تھے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے. انما یاکل آل محمد من هذا المال، آل محمد اس مال میں سے کھائے گی. ابو بکر نے کہا واللہ لا دم علیہ رسول اللہ یصنع فی، میں نہیں چھوڑوں گا کوئی ایسی بات میں نے پیغمبر کو دیکھا ہو کہ وہ اس میں کوئی عمل کرتے ہوں الا صنعت، مگر میں ویسے ہی کروں گا. راوی نے کہا فاجرہ تو فاطمہ نے ان کو چھوڑ دیا. فلم تکلم، بات نہیں کی حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ وہ فوت ہوگی. اب ظاہر دیکھنے میں یہی ہے کہ وہ ناراض ہوگی اس معاملے میں، بات ہے نا کہ ٹھیک ہے. اچھا لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بات ایسے ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا، فاطمہ نے ان کو یعنی اس معاملے میں اس سے بات نہیں کی، اس معاملے میں بات نہیں کی، مطلق طور پہ بات نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ بھی وہ فوت ہو گئی، حضرت علی نے نام بتایا یہ وہ فلانی کو، بعد میں پھر بیعت کی، ایسے ایسے سارے معاملات. تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لو، اور ہم کیونکہ یہ کہتے ہیں تو ہم اس کو بھی ہماری کتابوں میں اس کی بھی جاگے تو جہاد لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر کا شریک نہ ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ان کی بیگم یہاں پہ تھی گھر میں. پھر یہ بھی لکھا ہوا جنازہ جناب انہوں نے پڑھایا تھا. پر اس طرح کی باتیں جو ہے نا طرفین میں بڑی لمبی جوڑی ہیں. چلیں اللہ کے نبی نے کہا ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو کچھ ہم نے چھوڑا صدقہ ہے. اور ابن شہاب سے مروی اخبرنی مالک بن اوس بن الحدثانی وکان محمد بن جبیر بن مطعم بن ذکر علی من حدیثی، مجھے خبر دی مالک بن اوس بن حدثان نے اور محمد بن جبیر بن مطعم، انہوں نے میرے لیے ان کی حدیث میں سے یعنی مالک کی حدیث میں سے کچھ ذکر کیا. فان طلاق، تو پھر میں گیا یہاں تک کہ میں ان پر داخل ہوا، بسال تو پھر میں نے سوال کیا
فقالا پھر انہوں نے کہا انطلقت تدخل علی عمر، میں چلا تھا یہاں تک میں عمر کے پاس گیا تھا. فاتاہ حاجب یرفع، پیچھے حدیث بھائی آپ نے پڑھی ہوئی ہے تفصیلاً. آپ کا جو دربان ہے یرفع وہ آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا لگا فی عثمان اب عبد الرحمن. یہ ترجمہ میں ہر ایک کا بار بار اس لیے کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کوئی نیا پہلی دفعہ یہ پڑھ رہا ہو نا تو وہ کہے کبھی ترجمہ اس نے نہیں کیا، یہ اسکپ کر کے جا رہا ہے، تو اس لیے میں کر دیتا ہوں. حالانکہ فی عثمان اب عبد الرحمن بزبیر وسعد، لیکن وہ باتیں تو بار بار نہیں. اب میں وہی کروں گا پھر تو ہم نے کتاب پڑھ لی ہے. یہ ایک ایک حدیث بار بار آئے گی، اب ہم وہی باتیں بار بار کرتے رہیں گے بھائی، تو یہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے، ہمیں کتاب بھی ختم کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کیا آپ کو عثمان میں عبد الرحمن زبیر اور سعد میں رغبت ہے؟ انہوں نے کہا نام فاضلہ، انہوں نے ان کو اجازت دے دی. مقال حلقہ فی علی و عباس، کیا آپ کو علی اور عباس میں رغبت ہے؟ انہوں نے کہا نام. قال عباس نے کہا یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا انشدکم باللہ الذی بیدہ تقوم السماء والارض، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا، اس اللہ کا جس کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے. اللہ تعالیٰ کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا ان لا نورث ما ترکنا صدقۃ یرید رسول اللہ نفسہ، مراد اللہ کے نبی اپنے آپ لے رہے تھے. فقال الرات، گروہ نے کہا، اس گروہ نے جو پہلے بیٹھا ہوا تھا، قد قال ذلک، یقیناً آپ نے یہ بات کی. پھر آپ متوجہ ہوئے فاقبل علی علی و باتن علی عباس نے کہا تعالی مانی کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ قد قال ذلک، اللہ کے نبی نے یہ بات کی تھی. قال، ان دونوں نے بھی کہا قد قال ذلک، یہ بات کی. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مان بھی رہے ہیں. پھر آگے سے عمر نے کہا فإنی احدثکم عن ھذا الامر، میں تمہیں اس معاملے کے بارے میں بتاتا ہوں. ان اللہ کان قد خص رسول اللہ فی ھذا الفیء بشیء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس فیء میں ایک ایسی چیز کے ساتھ خاص کیا تھا لم یؤتی احدا غیرہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی. فقال، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ما افاء اللہ علی رسولی الی کبیر، یہ تک کہ مال فیء ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں مذکور ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ہوائی بات نہیں کر رہا. فکانت خالصۃ لرسول اللہ، یہ خالص بالخصوص یہ پیغمبر کے لیے تھی، خاصۃ باہر لکھا ہوا ہے یہ بھی. واللہ ما احتاج دونکم ولا استاثر بعلیکم، اللہ کی قسم نہ تو آپ نے اس کو جمع کیا تمہیں چھوڑ کے، اور نہ اس کے ذریعے تمہارے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دی. لقد آتاکموہا، آپ نے تمہیں وہ مال دیا، وبثھا فیکم، اور تم نے وہ مال بکھیرا، پھیلایا، بانٹا، حتی بقی منھا ھذا المال، یہاں تک اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا. فکان نبی ینفق علی اہلہ من ھذا المال، پس اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پہ اس مال میں سے نفقۃ سنہ، 1 سال کا خرچہ نفقہ. ثم یاخذ ما بقی، پھر لیتے جو باقی بچ جاتا، فیجعل مجرى مال اللہ، اللہ کے مال کے رکھنے کی جگہ میں، صرف کرنے کی جگہ میں اس کو لگا دیتے، صرف کر دیتے. فعمل بذلک رسول اللہ، پیغمبر نے اسی کے ساتھ عمل کیا حیات اب اپنی زندگی میں. انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، هل تعلمون ذلک، کیا تم جانتے ہو لوگوں نے کہا نام ہے. پھر علی اور عباس سے کہا انشدکم باللہ هل تعلمون ذلک، قال نعم، میں تمہیں بھی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم یہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نام. فتوفى اللہ نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوت کیا. ابو بکر نے کہا ولی رسول اللہ، میں پیغمبر کا ولی ہوں، میں جانشین ہوں. فقبضها، پھر اس نے اس کو قبضے میں لے لیا. فعمل بما عمل به رسول اللہ، پھر اس میں پیغمبر کے عمل کے مطابق عمل کیا. ثم توفى الله ابا بکر، پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو فوت کیا. فقلت، پھر میں نے کہا ولی رسول اللہ، میں انا ولی رسول اللہ یا انا ولی رسول اللہ، بھائی لکھا ہوا ولی ہے، میں پیغمبر کے ولی کا ولی ہوں، جانشین کا جانشین ہوں، ابو بکر کے بعد میں ہوں. فقبضت سنتین، پھر میں نے اس کو قبضے میں 2 سال لیے رکھا. اعمل فیہا بما عمل رسول اللہ و ابو بکر، اس میں عمل کرتا رہا جیسا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر نے عمل کیا. ثم جئتمانی، پھر تم دونوں میرے پاس آ گئے. وکلمتکما واحدۃ، اور تمہاری بات ایک ہی تھی. وامرکما جمیع، اور تمہارا جو معاملہ وہ اکٹھا تھا. جیتنی، تو میرے پاس آیا تھا. تسألونی نصیبک، تو حصہ مانگ رہا ہے یا آپ حصہ مانگ رہے ہیں میری ابن اخی کا، اپنے بھتیجے کا. ٹھیک ہے. وعدانی ھذا، اور یہ میرے پاس ہے. یسألونی نصیب امراتی، یہ اپنی بیوی کا حصہ مانگ رہا ہے. من ابی، اپنے اس کے باپ کی طرف سے جو اس کو ملتا ہے. فقلت، پھر میں نے کہا ان شئتما دفعتها الیکما بذلک، اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں بذلک، اس کے ساتھ یہ دے دیتا ہوں. لیکن فتلتمسان منی قضاء غیر ذلک، تم مجھ سے اس کے علاوہ اور جو ہے نا وہ فیصلہ طلب کرتے ہو. فواللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، قسم اس اللہ کی جس کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے. لا اقضی فیہا قضاء غیر ذلک، اس میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کروں گا حتی تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. فإن عجزتما،
اگر تم عاجز آ گئے ہو فادفعھا الیہ، تم یہ مجھے دے دو، فإنی اکفیکمھا، میں تمہیں اس سے کفایت کرتا ہوں. چلے اللہ کے نبی نے کہا لا یقتسم وراثتی دینارا، میرے ورثہ دینار نہیں بانٹیں گے. ما ترکت بعد نفقۃ نساء و معونۃ عامل فوصدق، جو کچھ میں نے چھوڑا اپنی بیویوں کے نفقے خرچے کے بعد اور اپنے عامل کے جو ہے نا معونت مشقت یعنی اس کے خرچے کے بعد ہوگا صدقہ، تو وہ صدقہ ہے. چلیں اللہ کے نبی کی بیویاں ہی توفی رسول، جب پیغمبر فوت ہوئے، ارادنا انہوں نے ارادہ کیا ان یبعثن عثمان الی ابی بکر، کہ وہ عثمان کو ابو بکر کے پاس بھیجیں. یسألنہ میراثہن، اور وہ ان سے اپنی جو میراث ہے وہ مانگ رہے تھے یا وہ مانگیں. تو عائشہ نے کہا علیہ تک قال رسول اللہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے، لا نورث ہم وارث نہیں بنائے جاتے. چلیں جس نے مال چھوڑا اس کے گھر والوں کے لیے. باب قیام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے پراپرٹی، اس کے ورثاء کو ملے گی، گورنمنٹ نہیں لے گی. یہ نہیں کہ گورنمنٹ اس کو قبضے میں لے لے. چلے میں مومنوں سے زیادہ قریب ہوں، ان کے نفسوں سے بھی بڑھ گئے. فمن ماتا، جو شخص فوت ہو گیا، والدین اور اس کے اوپر قرض ہے، ولم یترک وفان، اور اس نے ادائیگی نہیں چھوڑی، قرضہ اتنے پیسے نہیں کہ قرضہ ادا ہو سکے، فعلینا قضاؤہ، اس کی ادائیگی ہمارے اوپر ہے. ومن ترک مالا، اور جس نے مال چھوڑا، فلی ورثتی، وہ اس کے ورثاء کے لیے. اچھا اب یہ آیا گورنمنٹ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اگر بندہ فوت ہوتا ہے اس نے قرضہ دینا ہے تو وہ لوگ اس کے جو قرضے وہ اس کی ادائیگی کرے. ابھی انہوں نے اشارہ دیا ہوا ہے قضاء دین الموسر کان من خصائص صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی خصوصیت ہے. وذالک کان من خالص مالی، اور یہ آپ اپنے مال میں سے دیتے تھے. وقیل من بیت المال، اور یہ بھی کہا گیا بیت المال میں سے. اگر آپ نے بیت المال میں سے دیا ہے پھر اس کا مطلب گورنمنٹ کو بھی ایسا کرنا چاہیے. پھر اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ لوگ قرضے لے کر کھا جائیں اور بعد میں گورنمنٹ دیتی رہے. ٹھیک ہے، جبکہ آج کل ہماری گورنمنٹوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہمارے نام کے قرضے لے کر کھا جاتی ہے. اس نے ہمارے قرضے ماں دا سر دینے نے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو ہمارے اوپر قرضے ڈال رہی ہے نا. آپ جناب کبھی IMF کے پاس چلے جاتے ہو، آپ کبھی ورلڈ بینک کے پاس چلے جاتے ہو، کبھی کدھر چلے جاتے ہو، وہاں سے لے کر آتے ہو. ہماری نیشن کا مسئلہ ہے، ہماری قوم کا مسئلہ ہے، ہمارے فلاں ضرورت ہے، اور وہاں سے جناب ادھار لے کر لون لے کر انٹرسٹ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. وہ سب عوام الناس نے اور عیاشیاں کبینہ اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے، ایویں جناب بندے نال ٹورے 20 30 40 اور ان کے لیے جو اخراجات ہیں سارے وہ گورنمنٹ برداشت کرتی ہے. اداروں میں خام خواہ فضول بھرتیاں کی ہوئی ہیں، وہاں پہ جناب عوام الناس کا پیسہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں. گورنمنٹ نے ہمارے قرضے کہاں سے دینے؟ ہمارے قرضے گورنمنٹ بڑھاتی ہے. جائے گا ہم یہ کہیں بھئی یہ بیت المال میں سے تھا اور گورنمنٹ ایسے دے گی، گورنمنٹ نے کہاں سے دینے؟ باب میراث الولد من ابیہ و امیہ، اولاد کی میراث باپ اور ماں سے. ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اپنی اولاد چھوڑ جاتا ہے، یا عورت فوت ہوتی ہے اولاد چھوڑ کے، تو کیا ملے گا؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، ایک بیٹی وعدہ ملتا ہے، ایک سے زائد 2 تہائی ثلثان ملتا ہے. اور اگر ساتھ یہ پوں پاں والے بھی یہاں پہ ادھر آ کے انہوں نے پوں پاں کرنا ہوتا ہے، حساب لگا لو ان کا. ان کو بھی کوئی اور جگہ نہیں ملی، پتہ بھی یہ ادارہ ہے، پھر باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوں پاں پاں پوں. یہ لو. اچھا ہم بات کر رہے تھے، وہ درمیان میں پوں پاں والے آ گئے، میں نے کہا چلے جال ہیں وہ. اور یاد ہے بیٹی اکیلی ہو نصف، ایک سے زائد ثلثان، ساتھ بیٹا آ جائے تو اسبا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بیٹیوں کی طرح جو ہے نا وہ پوتیاں ہیں. یہ پوتی کیسا بلکہ نیچے آ رہا ہم وہاں پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، زید میں ثابت نے کہا اذا ترک رجل و امرأۃ ابنۃ، اگر ایک آدمی عورت ایک بیٹی چھوڑے، بھائی دھیان سے پڑھ لیں، جنہوں نے نہیں پڑھنا باہر کلاس سے چلے جائیں، اٹھ کے مہربانی آپ کی باتیں نہیں کریں یہاں پہ. فلاح نصف، تو اس کے لیے یاد ہے. فإن كان سنتين او اکثر، اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، فلاح الثلثان، ان کے لیے 2 تہائی ہے. فإن كان معهن ذکر، اگر ان کے ساتھ مذکر بھی ہے، بودی یا بیمان شارکہم، آغاز کیا جائے گا اس سے جو ان کے ساتھ شریک ہے. فیوتا فریضتہ،
پھر اس کو اس کا فرض دیا جائے گا، اس کا حصہ مقررہ دیا جائے گا، وما بقی جو کوئی بچ جائے گا فلذکر مثل حظ الانثیین، تو مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے حصے کے برابر اس کو دے دیا جائے گا. سمجھ آئیے بات؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ذل فرضین کے ساتھ آ گیا نا، بیٹی کے ساتھ، آپ نے پڑھا ہوا ہے، خامند آ گیا، فرض کیا، بیٹی ہے، خامند ہے، خامند کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا. کتنا حصہ دیتے ہیں؟ 4تھا حصہ. بیٹی کو آدھا دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بیٹا آ گیا، بیٹا اسبا بن جائیں گے دونوں، اور خامند کو دے دیے جائیں گے. دادی آ گئی ہے، دادی کو چھٹا حصہ دے دیں گے، باقی اولاد کو دے دیا جائے گا. ایک بیٹی یا نصف دے دیں گے، ساتھ ایک اور بیٹی آ گئی ہے تو دونوں کو ثلثان آپس میں وہ بانٹ لیں گے. ساتھ بیٹا بھی آ گیا تو یہ اسبا بن جائیں گے. دادی کو چھٹا حصہ دینے کے بعد باقی جو 5 حصے وہ ان میں تقسیم ہو جائیں گے. مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل ملے گا. یاد ہے؟ اور ابن عباس عن نبی قال علیہ الفرائض بیالیا، حصے والوں کو ساتھ ملاؤ، یہ ان کو دے دو. حصوں کا جو ذکر جو کیا گیا ہے وہ جس کا حصہ اس کو دو، جس کا حصہ مقرر ہے. فما باقی جو کوئی بچ جائے فهو لأولی رجل ذکر، وہ قریبی مذکر آدمی کے لیے، یا آدمی کا جو قریبی مذکر ہے اس کے لیے. یہ دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ ذاکرون یہ وصف ہے یہ اولا کا، دوسرا یہ ہے کہ یہ رجل کا وصف ہے. ایسے تاکید کے لیے لیں، ادر رجل مذکر ہی ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور بھائی بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی. فهو لأولی رجل ذکر، یہ بھی بات میں نے وراثت کے ایک لیکچر میں کی ہوئی، مجھے یاد نہیں ہے، وہاں پہ میں نے یہ بتایا ہوا ہے یہ سارا اس کی جو تفصیل ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ذویل فروض ہیں، اسبات ہیں، تو پھر آپ نے جس کا ایسا مقرر ہے آپ نے وہ اسے ان کو دے دو. پھر جو باقی مال بچ جائے گا پھر جو قریبی مذکر ہے، مثال دے دیتا ہوں، آپ نے دادی کو دے دیا، دادی کا ایسا مقرر ہے چھٹا حصہ، باقی 5 حصے بچ گئے. ابھی بھائی ہے، میت کا بھائی ہے، اب آپ بھائی کو دے دیں گے، میت کے چچا کو نہیں دیں گے. اب اگر قریبی بھائی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ چچے کو دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. باپ ہے اور دادا ہے، تو جو قریبی ہے وہ باپ ہے، وہ باپ کو دے دیں گے، دادے کو نہیں ملے گا. تو یہ ترتیب ہے. اسبات کی جو بات ہے علم وراثت میں آپ پڑھیں ترتیب ساری باتیں بھائی جامع انداز میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسبات کی جو تقسیم ہے کہ یہ اسبا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سببی ہے، یہ اسبا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سببی نہیں ہے، نسبی ہے. سوری، اسبا نسبی ہے، نسب کی وجہ سے. پھر اس میں یہ اسباب بالغیر ہے، اسباب مال غیر ہے، یہ اسباب بالنفس ہے، اسباب بالغیر ہے، اسباب مال غیر ہے. پھر اسباب بالنفس میں یہ جزء المیت ہے، اثر المیت ہے، جزء بالمیت ہے، جزء جد المیت ہے. یہ ساری ڈیٹیل آپ نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. باب میراث البنات، بیٹیوں کی میراث کا بیان. چلیں جی پڑھیں، جلدی کریں. ابھی اشارہ میں نے دے دیا تھا، سعد بن ابی وقاص نے، عامر بن سعد بن ابی وقاص نے مجھے خبر دی کہ اپنے باپ سے، انہوں نے کہا مریض تو میں بیمار ہو گیا مکہ میں، مرضاً بیمار ہونا، شفیع تو من الموت، ایسی بیماری کہ میں نے موت پر جھونکا، مینوں لگے میں مر جانا ہے. فاتانی نبی یعودنی، اللہ کا نبی میرے پاس ہے، میری تیمارداری کر رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ ان لی مال کثیر، میرے پاس بہت سا مال ہے. ولیس یرثنی الا ابنتی، اور میرا وارث نہیں ہے سوائے میری بیٹی کی. یہ نیچے کو محل المطابقت لی ترجمہ. باب میراث البنات، بیٹیوں کی میراث ہے، نیچے وہ بیٹی کا ذکر آ گیا. اب اتصدق بثلث مالی، کہ اپنے مال کے 2/3 حصے میں صدقہ کر دوں. ٹھیک ہے، تاکہ ایک جو تیسرا حصہ ہے وہ میری بیٹی کو ملے. آپ نے کہا نہیں. اس نے کہا پشترا، پھر آدھا کر دوں. آپ نے کہا نہیں. بول تو میں نے کہا فثلثا، پھر تیسرا حصہ کر دوں. آپ نے کہا ثلث کثیر، تیسرا حصہ زیادہ ہے، بہت زیادہ کر دے، اتنا کر دے. انکا ان ترکتا والدک اغنیا، بے شک تو یہ کہ تو چھوڑے اپنے اولاد کو اغنیا، وہ مالدار ہوں، خیر بہتر ہے، من ان تترکہم عالۃ، کوئی تو چھوڑے ان کو عالۃ وہ محتاج ہوں، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائیں. وانک لن تنفق نفقۃ الا اجرت علیہا، اور ہرگز نہیں تو کوئی چیز خرچ کرے گا مگر تجھے اس پر اجر دیا جائے گا. حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأتک، یہاں تک کہ ایک لقمہ جو تو اٹھاتا ہے اپنی بیگم کے منہ کی طرف، اس کا بھی تجھے اجر ملتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ خلف عن ہجرتی، میں اپنی ہجرت سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا، یہاں پہ فوت ہو رہا ہوں. لوگوں نے ہجرت کی تھی، ان کی ہجرت برقرار ہے، لوگ واپس چلے جائیں گے، مدینہ میں رہیں گے، وہاں پہ فوت ہو جائیں گے. اور یہ آپ نے کہا لن تخلف بعدی فتح عملا، ہرگز نہیں میرے بعد تو پیچھے چھوڑا جائے گا، زندہ رہے گا. فتح عملا، پھر تو کوئی عمل کرے گا، ترید بھی وجہ اللہ، تو اس کے ذریعے اللہ کی رضا
کا ارادہ رکھتا ہوگا اللہ عزت ابھی رفعتن و درجتن، مگر تو اس کی وجہ سے بلندی اور درجے میں بڑھ جائے گا. ولا اللہ کا تخلف بعدی، اور شاید امید ہے، یہ لکھا ہوا ہے استعمال اللہ استعمال عصا کی طرح، امید ہے شاید ہی ٹھیک ہے، شاید کہ یہ بات ہو یا امید ہے کہ تو میرے بعد پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، زندہ رہے گا تینتفع بک اقوام، یہاں تک کہ تیرے ذریعے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، وہ ضر بک آخرون، اور تیرے ذریعے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے گا. ولیکن الباعث لیکن بیچارہ سعد بن خولہ جو بیچارہ سعد بن خولہ وہ یہاں پہ فوت ہو گیا. آگے وضاحت ہے یرسل رسول اللہ ان مات بمکہ، اللہ کے نبی اس کے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ان مات اس وجہ سے مات مکہ، وہ مکہ میں فوت ہو گیا. سفیان نے کہا وسعد بن خولہ رجل من بنی عامر بن لؤی، یہ بنو عامر بن لؤی میں سے ایک بندہ تھا. آپ نے کہا بیچارہ وہ اس کو موقع نہیں ملا، وہ بیچارہ ہجرت کر کے گیا تھا لیکن یہاں پہ وہ فوت ہو گیا. چلیں جو باب سے متعلقہ بات، باقی ضمن میں اور باتیں ہیں. وصیت مین مسئلہ ہے، اس میں وصیت کتنی کر سکتے ہیں، یہ اہل علم کا اختلاف ہے. وصیت کے اوپر چیپٹر میں ویسے پڑھاتا ہوتا ہوں، اور اس دفعہ میں نے دوبارہ لیکچر دینا ہے تفسیر کے ساتھ. یہ جو مسئلہ بڑا اختلافی ہے، اور اس میں جوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ابھی انہوں نے بھی کچھ نئی چیزیں جو عجیب و غریب ایڈ کی ہوئی ہیں، تو ان کے رپلائی کے طور پہ، جواب کے طور پہ، تاکہ طالب علموں کو بھی پتہ چل جائے. اور ویسے انہوں نے جو چیز باتیں کہی ہوئی ہیں اس کا بھی جو ہے نا وہ تنقیدانہ اور طالبانہ، جتنا کو مجھے طالب علمانہ جتنا میرے پاس علم ہے اس حساب سے اس کا جائزہ لے کے میں انشاءاللہ وہ اس کے اوپر بات کروں گا. میں چلے پڑھیں. ہمارے پاس معاذ بن جبل یمن میں آئے، معلمن او امیر، نے سوال میں کہ وہ استاد تھے یا کہ امیر تھے. بس رجل، ہم نے انہیں سوال کیا ایک بندے کے بارے میں، تو وہ پھر جو فوت ہو گیا وہ تارا کہیں بنا تھا وہ وقت ہو، اور اس نے اپنی بیٹی اور بہن چھوڑی. فات البنتا نصفہ والوقت نصفہ، تو انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو نصف دیا. آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. اور بیٹی کے ساتھ بہن اسبہ بن جاتی ہے، اسبہ مال خیر بن جاتی ہے. جب آپ نے بیٹی کو آدھا حصہ دینا ہے، مال کے 2 حصے کرنے ہیں نا، آپ نے آدھا اس کو دے دیا، باقی بچے گا وہ بہن کو، تو آدھا اس کو ملے گا نا. تو اس لیے ڈائریکٹ وہ کہہ دیا، بیٹی کو آدھا دیا اور بہن کو آدھا دیا اسبہ کے طور پر. اوپر لکھا ہوا بالتعصیبی لکھا ہوا ہے نا. چلیں پوتے کی میراث جب ابن اذا لم یکن ابن، جب ابن نہ ہو. ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ بھئی جیسے کیا کہتے ہیں بیٹی ہے نا ویسے پوتی ہوتی ہے، وہ نیچے اشارہ ہے. ایسے جیسے بیٹا ہے ویسے پوتا ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا اس کو ملے گا، پوتا نہیں ہے پر پوتا اس کو ملے گا. زید نے کہا بھائی میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ نے وراثت ساری تو پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ زید نے کہا والد الابناء بمنزلۃ الوالد، بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ اولاد کی طرح ہوتی ہے. اذا لم یکن دونہم ولد، جب ان کے سامنے اولاد نہ ہو، یعنی اولاد کی عدم موجودگی میں اولاد کی جو اولاد ہے وہ اولاد جیسی ہے. بیٹوں کی عدم موجودگی میں جو پوتے ہوتے ہیں وہ بیٹوں جیسے ہوتے ہیں. بھائی صاحب موٹی جی گال ہے. ذکرہم کا ذکرہم و انثاہم کا انثاہم، ان کا مذکر ان کے مذکر کی طرح، ان کے مونس ان کے مونس کی طرح. یارثون کما یارثون، وہ بھی وارث ہوں گے جیسے یہ وارث ہوتے ہیں. یحجبون کما یحجبون، اور وہ بھی رکاوٹ بنیں گی جیسا کہ یہ رکاوٹ بنتے ہیں. حاجب کا کنسیپٹ نہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. ایک وارث کے آنے سے دوسرا وارث وہ یا تو محروم ہو جاتا ہے یا اس کا مال کم ہو جاتا ہے. حجب بن نقصان، حجب بن حرمان کا جو کنسیپٹ ہے، تو جیسے وہ بیٹے ہوتے ہیں نا وہ حاجب بنتے ہیں رکاوٹ، ایسے یہ پوتے بھی بنتے ہیں. ولا یرث ولد الابن مال ابن، اور جو پوتا ہے وہ بیٹے کے ساتھ وارث نہیں ہوگا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اسبا کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں تفصیل کے ساتھ، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اور اگر آپ کو علم میراث صحیح نہیں سمجھ آیا یا سمجھ آپ کو آتا نہیں ہے یا آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کتاب الفرائض پڑھیں گے نا، آپ ترجمہ پڑھ لیں گے یا موٹا موٹا کچھ سمجھ جائیں گے. ادروائز جو ہوتا ہے نا کہ چیزیں واضح ہوں، ٹھیک ہے، چیزیں واضح ہوں، اور انسان جو ہے نا وہ ایک چیز کے بارے میں اس کا جو ذہن ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ابہام کا شکار نہ ہو. اگر آپ کو وراثت نہیں آتی یا پڑھا نہیں ہوا پھر آپ ابہام کا شکار رہیں گے، ذہن میں ابہام رہے گا، کنفیوژن رہے گی. چلے ابھی حدیث آپ نے پیچھے علی گل فرائض بیالیہ حصوں کو حصوں والوں کے ساتھ ملا فما باقی فولی اولا رجل ذکرین پڑھیں گے. باب میراث ابنتی ابن ما ابنتن، پوتی کی میراث بیٹی کے ساتھ
یاد ہے آپ کو میں نے پڑھایا تھا بھائی بیٹے کے ساتھ پوتی آ جائے پوتی کو چھٹا حصہ دیتے ہیں، ایک بیٹی ہو، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہو پھر پوتیوں کو نہیں ملتا، الا یہ کہ پوتا ساتھ آ کے اس کو اسبا بنائے، پھر اس کو ذویل فروض ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گا بلکہ اسبا ہونے کی وجہ سے اس کو ملے گا۔ چلیں، میں نے حذیل بن شرابیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ابو موسیٰ سے سوال کیا گیا ان ابنتن بیٹی وابنتی ابن اور پوتی وقتین اور بیان کے بارے میں، اس کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، ان میں حصہ کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹی کے لیے نصف آدھا ہے، ولیل اختی نصف اور بہن کے لیے بھی آدھا ہے۔ بات ابن مسعود نے ابن مسعود کے پاس جا، کیونکہ انہوں نے غلط ڈیوائیڈ کر دیا نا، کیونکہ بیٹی کے لیے آدھا ٹھیک ہے لیکن بہن جو ہے وہ ساتھ اور بھائی اسبا بن جاتی ہے نا، ہاں جی، اور پوتی کو چھٹا حصہ ملنا ہے، تو بہن کو آدھا پوتی کو چھٹا حصہ، باقی 2 حصے اس کو ملنے تھے، تو انہوں نے سارا غلط کر دیا، پوتی کو نکال دیا درمیان سے۔ ابن مسعود کے پاس جا فَسَيُطَابِعُنِي وہ ان قریب میری اتباع کریں گے، میری پیروی کریں گے۔ فَسُئِلَ ابن مسعود، ابن مسعود سے سوال کیا گیا، وَأُخْبِرَ ان کو بتایا گیا بقول ابو موسیٰ کے قول کے بارے میں، انہوں نے کہا لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا تب تو میں گمراہ ہو گیا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ آخذی فیہا بما قضى النبی، میں اس میں فیصلہ کروں گا پیغمبر کے فیصلے کے مطابق، اس کے ساتھ جس کے ساتھ پیغمبر نے فیصلہ کیا۔ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ بیٹی کے لیے آدھا ہے، وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ اور پوتے کے لیے السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے، تکملۃ الثلثین 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور بھائی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ 2/3 ملتا ہے نا، تو بھی 2/3 ملنا ہے ان کو، بیٹی پوتیوں کو، اور آدھا دے دیا، باقی ایک حصہ رہے گا وہ دیں گے تو 2/3 مکمل ہو جائے گا۔ وما بقی فی الأخت، نہیں بات سمجھ آ رہی، چیز کو 6 سے کرو اور اس میں سے آدھا دو، پھر ایک حصہ دو، تو وہ 4 ہو جائیں گے، وہ 2/3 ہے، باقی پیچھے 2 رہ جائیں گے۔ وما بقی فی الأخت، جو بھی باقی وہ بیان کریے۔ فاتینا ابا موسیٰ، ہم ابو موسیٰ کے پاس ہے، فاخبرنا بقول ابن مسعود، ہم نے انہیں ابن مسعود کے قول کی خبر دی، انہوں نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الإبن فيكم، مجھ سے نہ پوچھے جب تک یہ عالم تم میں، بڑا عالم تم میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس کو اچھا بلا پتہ ہے، مجھ سے زیادہ یہ جانتے ہیں، تو آپ مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ چلیں، جد کی میراث باپ کے ساتھ، والاخوہ اور بھائیوں کے ساتھ اختلافی مسئلہ ہے۔ باپ کی موجودگی میں جد کو نہیں ملے گا، یہ سبھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جد اور بھائی آ جائیں، اب کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس میں اہل علم کے کئی نقطہ نظر ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں، مطلب ہم سے مراد جو اہل حدیث ہے نا، وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ادروائز ہر اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا بھی یہ موقف ہے کہ بھی جو جد ہے وہ باپ کی طرح، جیسے باپ کی موجودگی میں بھائیوں کو نہیں ملتا، ایسے جد کی موجودگی میں بھی بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ملے گا، جد کی موجودگی میں بھائیوں کو بھی ملے گا، اور پھر کیسے ملے گا، پھر اس میں آگے اختلاف ہے۔ یہ انہوں نے نا نمبر 1 میں یہ لکھا ہوا ہے، نمبر 1 میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم چاہے جائے کہ ہم ادھر جائیں، یہ سارا میں پڑھوں، اس کے اوپر بھی میں پڑھاتا ہوتا ہوں اور ویڈیو بنانی ہے سیپریٹ، اس سال جب میں پڑھاؤں گا چیزوں کو ایڈ کرتے ہوئے، تو آپ ادھر وہ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور بھائی دیکھ لینا اگر آپ کو شوق ہو تو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، کیونکہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ٹائم بھی نہیں نا ہوتا، ہم نے اور کام بڑے کرنے ہوتے ہیں نا، مدرسہ چلانا ہوتا ہے، نگرانی شگرانی اساتذہ کی، شکایتیں شکوتیں پہنچانا بھی ہوتی ہیں، یہ سارے کام، اس لیے اگر ٹائم ملے بھائی تو آپ سن لیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ابن عباس نے کہا، ابن زبیر نے کہا الجد ابن، جو جد ہے وہ بھی باپ ہی ہے، اور دادا بھی پیو ہے بابا، بلکہ دادا وڈا پیو ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اگر دادے کو پتہ چل جائے تو میں نے پیو نہیں منتا، مار مار کے ڈانگا انہیں جناب تینوں بھی کٹ دینا، تو ابے نے بھی کٹ دینا، نکل اتوں، ٹھیک ہے۔ وقرا ابن عباس یا بنی آدم، اور ابن عباس نے پڑھا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، آدم ہمارا دادا ہے، ابھی ہمارا ابا تو نہیں، لیکن اس کو بھی اب کہہ دیا نا، باپ کہہ دیا، تو تبھی تو ہم اس کے بیٹے ہو گئے، تو لہٰذا جو دادا ہے وہ بھی باپ ہے۔ وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے آبا و اجداد کے ملت کی پیروی کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب مراد ہیں۔ اب وہ بھی بھائی جد ہیں، لیکن ان کو ابا کہہ دیا، باپ کہہ دیا، نیچے لکھا ہوا ہے فوت لکھا علی ہؤلاء آبا ما انہم اجداد، ان پر ابا کا لفظ بولا گیا باوجود اس کے کہ یہ اجداد ہیں۔ کہتے ہیں ولم یذکر، مذکور نہیں ہے کہ ان عادن خالف ابا بکر فی زمانی، کہ کسی بندے نے ابو بکر کی مخالفت کی ان کے زمانے میں اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ وہ جد کو بھائی باپ ہی سمجھتے تھے۔ وہ اصحاب نبی متوافرون، اصحاب نبی بہت زیادہ تھے، متوافر وافر مقدار میں تھے۔ ابن عباس نے کہا یارثنی ابن عبداللہ بن عباس نے انکار کیا نا کہ میرا پوتا میرا وارث ہے،
دون اخواتی، ٹھیک ہے، میرے بھائیوں کے علاوہ. اور بھائی پوتا موجود ہو بھائیوں کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا. اب اگر دادا ہو اور بھائی ہو تو پھر دادے کو ملنا چاہیے نا. کہتے ہیں ولا عارثوانا ابن ابنی، جب پوتا میرا وارث ہے، بھائیوں کو نکال دیا، تو جب پوتا مرے گا تو میں اس کا وارث ہوں نا. کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا تھا ولا عارثوانا اور میں وارث نہیں ہوتا اپنے پوتے کا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے. ویود کرون علی عمر ابن مسعود وزید اقابیر مختلف، حضرت علی، عمر، عبداللہ بن مسعود، زید سے مختلف اقوال مروی ہیں اس سلسلے میں. پڑھے لیں. وہی حدیث ہے پیچھے والی، پڑھ دو، حصوں کو حصے والوں کے ساتھ ملا دو، جو کوئی بچ جائے وہ قریبی مذکر کو دے دو. ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا اما الذی رہا، وہ بندہ، قال رسول اللہ، پیغمبر نے جس کے بارے میں کہا لو کنت متخذا من هذه الامه خلیلا، اگر میں اس امت میں سے کسی کو کوئی خلیل دوست بناتا، لاتخذت، تو میں اس کو بناتا، ولکن خلت الاسلام افضل وقال خیر، لیکن اسلام کی جو دوستی ہے وہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. یہ کہا فَإِنَّهُ أَنزَلَهُ أَبًا، اس بندے نے، پیغمبر نے جس کے بارے میں بات کی تھی، اس بندے نے دادے کو باپ کی جگہ پہ رکھا، انزلہ اس کو اتارا، ابن باپ کی جگہ پہ. ہو کا مطلب اے الجد نیچے لکھا ہوا ہے. او قال، یا پھر یہ کہا قضا ہوا ابن، اس کا فیصلہ کیا باپ کے طور پہ، یعنی اس کو بھی باپ ہی ڈکلیئر کیا. پڑھیں. سی زوج مال والدی وغیرہ، خامد کی میراث اولاد کے ساتھ اور دیگر وارثین کے ساتھ. آپ نے پڑھا ہوا ہے خامد کو آدھا ایسا ملتا اولاد نہ ہو، مرنے والے کی اولاد نہ ہو، بھی مرنے والے کی اولاد نہ ہو، بیوی کی. اور اگر اولاد ہے تو پھر اس کو چوتھا ایسا ملتا. نیچے لکھا ہوا ہے من النصف الی الربع. چلیں. مال اولاد کے لیے ہوتا تھا، ابن عباس سے مروی ہے، اور وصیت والدین کے لیے لوگ کرتے تھے، اور وصیت والدین کے لیے تھی. ای واجبۃ فی اول الاسلام علی ما یرا موسی، فناسخ اللہ من ذالک ما احبا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے منسوخ کر دیا جو کوئی منسوخ کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ختم کر دیا. فجعل للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے مذکر کے لیے دو منصب کو برابر حصہ مقرر کر دیا. وجعل للابوین، اور ماں باپ کے لیے لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس چھٹا حصہ. وجعل للمرأة الثمن، اور عورت کے لیے بیوی کے لیے آٹھواں حصہ، والربع چوتھا حصہ. وللزوج، اور خاوند کے لیے شطر آدھا حصہ، والربع اور چوتھا حصہ. چلیں. عورت کی میراث، میرا خیال ہے بس کا دو ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. چلیں آج اتنا ہی کافی.